ناظرین آداب، میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیڈ نیوز۔ شروعات کریں گے کشمیر کی خبروں سے۔ جموں کشمیر میں فلموں کی شوٹنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایل جی انتظامیہ نے اٹھائے ہیں اہم قدم۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب میں منوج سنہا نے نئی فلم پالیسی لانچ کی۔ پروگرام میں معروف بالی ووڈ اداکار عامر خان بھی موجود رہے۔ نئی فلم پالیسی کے تحت فلم کی شوٹنگ کے لیے سنگل ونڈو سسٹم کی سہولت دستیاب ہوگی۔ معروف فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے اسے مثبت قدم قرار دیا۔ جموں کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کے 2 سال مکمل ہونے پر بی جے پی دفتر سری نگر میں منایا گیا جشن۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری نے کہا کہ جموں کشمیر کو ہندوستان میں ضم ہونے کے فوائد ہو رہے ہیں حاصل۔ 5 اگست کے فیصلے کی تائید میں کپواڑہ میں بی جے پی ورکروں نے نکالی ریلی۔ بی جے پی ورکرز اپنی خوشی کا کر رہے تھے اظہار۔ بی جے پی ورکرز ڈھول کی دھنوں پر رقص کرتے دیکھے گئے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت کی جانب سے دفعہ 370 منسوخ کرنے کے دن کو یوم سیاہ قرار دیا۔ پی ڈی پی نے پارٹی آفس سری نگر کے باہر کیا احتجاج۔ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کے لوگوں کی بدحالی ختم کرنے اور پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے پر دیا زور۔ پی ڈی پی صدر نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کے لوگوں کی توہین پر منا رہی ہے جشن۔ سری نگر کے نوہٹا میں ایک دھماکہ ہوا، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ موقع پر پہنچی پولیس نے کسی بھی دھماکے کی تردید کی ہے، لیکن اس مقام پر بعض میڈیا والوں نے کارتوس دیکھے اور تھوڑی دیر بعد ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دھماکہ اور گولیوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ مین مارکیٹ سوپور میں کل صبح کے وقت فائرنگ جیسی سنی گئی آوازیں۔ دکاندار اپنی دکانیں بند کرتے ہوئے محفوظ مقامات پر بھاگے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی انجام دی۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے 2 سال مکمل ہونے پر جموں میں بی جے پی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا نے پارٹی کارکنوں کے ہمراہ ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر رویندر رینا نے حب الوطنی کے گیت گائے اور رقص کیا۔ جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے منسوخی سے سماج کے مختلف طبقات بنے ہیں با اختیار۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی خواتین کو بھی با اختیار بنایا گیا ہے۔ دفعہ 370 ہٹنے کے 2 سال مکمل ہونے پر سری نگر میں فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر گپکار الائنس کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی، سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف تاریگامی اور اے این سی لیڈر مظفر شاہ کی شرکت۔ گپکار الائنس کے ترجمان محمد یوسف تاریگامی کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 برسوں کے دوران جموں کشمیر کو تباہی کی طرف ڈھکیلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 370 کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ جموں میں پی ڈی پی ورکروں نے دفعہ 370 کی منسوخی کے 2 سال کی تکمیل پر یوم سیاہ منایا اور احتجاجی ریلی نکالی۔ پی ڈی پی کارکنوں نے احتجاجی ریلی نکالنے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی مہیلا مورچہ نے اننت ناگ میں نکالی ترنگا ریلی۔ مہیلا مورچہ کی نائب صدر کر رہی تھیں ریلی کی قیادت۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی تعمیر نو کا ہوا ہے آغاز۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے 2 سال مکمل ہونے پر جموں کشمیر میں جشن کا ماحول۔ سری نگر کے مشہور اقبال پارک میں بھی لہرایا گیا ترنگا۔ ڈوڈا میں محکمہ خوراک کی غفلت کا معاملہ آیا سامنے۔ محکمہ فوڈ سپلائرز کے دفتر میں تقریباً 200 کنٹل آٹا سڑ گیا۔ معاملے کی جا رہی ہے جانچ۔ ڈیلرز فوڈ ایسوسی ایشن ڈوڈا نے ڈی سی آفس کے سامنے کیا احتجاج۔ ڈیلرز کے مطابق برسوں سے ان کے بقایا جات باقی اور اب وہ مشکلات سے ہیں دوچار۔ احتجاجیوں نے اے ڈی فوڈ پر کرپشن کا بھی لگایا الزام۔ لیہ میں لداخ کو یو ٹی بنانے کا منایا گیا جشن۔ لداخ کے رکن پارلیمنٹ نے ڈھول بجایا اور رقص کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 70 برس بعد لداخ کے لوگوں کو ملی ہے یہ خوشی۔ مغربی پاکستان کے ریفیوجیز نے بھی دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی کا منایا سالانہ جشن۔ سب سے پہلے قومی پرچم لہرایا گیا، لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی۔
جموں میں تاجر طبقے نے دفعہ 370 کی برخاستگی کے 2 سال کی تکمیل پر منایا جشن۔ تاجر انجمنوں نے کئی مقامات پر ترنگا لہرایا اور جموں کشمیر میں قوم پرست طاقتوں کو مضبوط کرنے کا عزم کیا ظاہر۔ جموں کشمیر بی جے پی کے نائب صدر صوفی محمد یوسف نے دفعہ 370 کی منسوخی کو جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے سودمند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خاندانی راج کا خاتمہ ممکن بن سکا۔ صوفی نے اننت ناگ میں ترنگا ریلی کی قیادت کے بعد ان باتوں کا اظہار کیا۔ بی جے پی کے کارکنوں نے جشن منایا اور ملک کے تئیں وفاداری اور محبت کا اظہار کیا۔ دفعہ 370 ہٹانے کی دوسری برسی پر بانڈی پورہ میں بی جے پی کی جانب سے ایک پروگرام کیا گیا منعقد۔ پروگرام کے دوران قومی پرچم لہرانے کے علاوہ دفعہ 370 ہٹانے کے بعد ترقیاتی کاموں کا خاکہ کیا گیا پیش۔ اپنی پارٹی کے نائب صدر عثمان مجید نے دفعہ 370 ہٹانے کو بدقسمتی سے کیا تعبیر۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کرنے کے بعد دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کوئی مثبت تبدیلی۔ کٹھوعہ کے شہیدی چوک پر مختلف سیاسی پارٹیوں اور تنظیموں نے کیا احتجاج۔ انٹرنیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر اور جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے ضلع صدر نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے عوام سے چھین لی گئی تھی ان کی پہچان۔ انہوں نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں ہر کوئی پریشان ہے اور کسی کو بھی اپنی آواز اٹھانے کا حق نہیں۔ بارہمولہ میں بھی بی جے پی کارکنوں نے خوشی منائی۔ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کی تائید بھی کی گئی۔ انہوں نے وزیر اعظم اور امت شاہ کے حق میں نعرے لگائے۔ بی جے پی لیڈر جاوید قریشی کا کہنا ہے کہ 5 اگست کا فیصلہ کشمیری عوام کے لیے ایک انقلابی فیصلہ تھا۔ مودی حکومت کے 5 اگست کے فیصلے سے کشمیری عوام کی تقدیر بدل گئی ہے۔ رامبن میں بی جے پی کے ضلع صدر راکیش ٹھاکر نے بتایا کہ جموں کشمیر کے یونین آف انڈیا کے ساتھ مکمل انضمام کی منائی گئی خوشی۔ ان کے مطابق پارٹی ہیڈ کوارٹر کے علاوہ پورے ضلع میں منایا گیا جشن۔ بھلیسا میں بی جے پی نے جشن منایا۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ یوٹی میں ترقی کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ دوسری جانب دیگر پارٹیوں نے ریاست کا درجہ بحال ہونے تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سانبا کے وجے پورم میں ایک پروگرام کیا گیا تھا منعقد۔ قومی پرچم لہرانے کے بعد ایک دوسرے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ سانبا کے ڈی ڈی سی چیئرمین نے وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ ادھمپور میں بھی بی جے پی اور لوگوں نے منایا جشن۔ گول مارکیٹ سمیت مختلف مقامات پر قومی پرچم لہرایا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ برسوں سے جموں اور لداخ خطے کے ساتھ کیا جاتا تھا امتیازی سلوک۔ دفعہ 370 ہٹانے کی دوسری سالگرہ پر پونچھ میں بھی منایا گیا جشن۔ ایل او سی کے قریب 10 کلومیٹر لمبی نکالی گئی ترنگا ریلی۔ بی جے پی کارکنان ریلی میں رہے شامل۔ پونچھ شہر میں بریگیڈیئر پریتم سنگھ کے مجسمے پر ایک پروگرام کیا گیا منعقد۔ جموں کشمیر بی جے پی کے انچارج آشیش سود بھی رہے موجود۔ پونچھ کو قبائلیوں اور پاکستان کے حملے سے بچانے والے بہادر پریتم سنگھ کو خراج عقیدت کیا گیا پیش۔ کالاکوٹ راجوری میں ایک بڑی ترنگا ریلی نکالی گئی۔ پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے کی شرکت۔ حب الوطنی کے نعرے بلند کرتے ہوئے قومی پرچم لہرایا گیا۔ ضلع کٹھوعہ میں کانگریس لیڈر پنکج ڈوگرا نے کہا ہے کہ دفعہ 370 ہٹانے کے بعد سے جموں کشمیر کے عوام کو روندا جا رہا ہے۔ بی جے پی ہماری تہذیب و ثقافت کو ختم کر رہی ہے۔ پنکج ڈوگرا نے کہا کہ وہ اور ان کے ساتھ اس صورتحال کی مخالفت میں کالی پٹیاں باندھنے پر مجبور ہوئے ہیں ان کے ساتھی، کیونکہ ہر طرف ڈرون ہی ڈرون ہیں۔ حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ عوام میں دہشت کا ماحول ہے۔ اخنور کے سرحدی علاقے پر بطور جشن ترنگا لہرایا گیا۔ جموں کے ڈی ڈی سی وائس چیئرمین سورج سنگھ بھی تھے موجود۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے لیڈر شاہ محمد تانترے نے پونچھ کا کیا دورہ۔ پونچھ کے سابق ایم ایل اے نے جموں کشمیر کا خصوصی موقف بحال کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر ریاست کا درجہ بحال کرے۔ سری نگر سے نکالی گئی بی ایس ایف سائیکل ریلی پہنچی کٹھوعہ۔ ہیرانگر میں مقامی لوگوں نے اس ریلی کا استقبال کیا۔ بی ایس ایف افسر سندیپ کمار نے بتایا کہ اس ریلی کے توسط سے
BSF में शामिल होने की नौजवानों को दी जा रही है तरगीब। बीजेपी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी आशीष सूद पहुंचे राजौरी। बीजेपी ऑफिस में पार्टी कारकुनों के साथ की मीटिंग। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए इंडस्ट्रियल पैकेज से उठा रहे हैं फायदा। 15 अगस्त की तकरीबात के पेश नज़र सिक्योरिटी ढांचे को मौसर बनाने पर तवज्जो मरकूज कर दी गई है। कंजर में मुख्तलिफ मकामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने लगाए हैं नाके। गांदरबल में DC ने सैलाब मुतासर इलाकों का किया दौरा। DC ने बादल फटने से इलाके में हुए नुकसानात का लिया जायजा। उन्होंने नुकसान का तखमीना लगाने और मरम्मत के कामकाज देने की हुक्काम को दी हिदायत। सयाहती मकाम गुलमर्ग क्लब में महकमे सयाहत की जानिब से एक रोज़ा शऊर बेदारी प्रोग्राम किया गया मुनक़िद। गुलमर्ग में स्टेक होल्डर्स और सयाहत से वाबस्ता दीगर लोगों ने सलाहियतों को बढ़ाने और गुलमर्ग को साफ सुथरा रखने के लिए की गई ये पहल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने NC हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों की मीटिंग की मुनक़िद। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन पर अपने मौक़िफ़ का किया इआदा। बानीपुरा में हज़रत नानगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह पर सालाना उर्स की तकरीबात हो गई है शुरू। DC बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने अफसरान की एक टीम के हमरा ज़ियारतगाह पर हाज़िरी दी और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। आज़ादी के महोत्सव और स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुरेज में एक सफाई मुहिम चलाई गई। मुहिम में स्कूली बच्चों के अलावा SDM गुरेज ने शिरकत की। सेहत और सफाई को यकीनी बनाने पर दिया गया जोर। पुंछ में हिफाजती दस्तों का एक मार्च निकाला गया। पुलिस, SOG और CRPF के सैकड़ों जवानों ने इस मार्च में हिस्सा लिया। इस मार्च का मकसद जवानों को शहर के मुख्तलिफ मकामात से वाकिफ कराना था। शिवराज काबीना का हंगामी इजलास आज। सैलाब की सूरत हाल और इमदाद के बारे में होगा तबादला ख्याल। ज़िमनी बजट पर लग सकती है मोहर। हलाल सरमायाकारी के नाम पर पेश आए IMA घोटाला मामले में हुई अहम कार्रवाई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक के 2 साबिक वज़रा रोशन बेग और ज़मीर अहमद खान के घरों पर मारे छापे। रोशन बेग के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट ने चंद दिनों कबल अहकामात जारी करते हुए उनके असासाजात जब्त करने का हुक्म जारी किया था। दूसरी जानिब बेंगलुरु के चामराजपेट के MLA ज़मीर अहमद खान से भी इससे कबल ED और CBI ने पूछताछ की थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम ने मुंबई और पुणे में वक्फ बोर्ड की जायदादों का लिया जायजा। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, वसीम खान और हनीफ अली पर मुश्तमिल 3 रुकनी टीम ने मुंबई और पुणे के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि गुज़िश्ता 60 साल से औकाफ की जायदादों का मुस्लिम बिरादरी के नुमाइंदे और सियासतदान गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग और वक्फ रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन ने सियासतदानों और ज़मीन माफियाओं के दरमियान साठगांठ को उजागर कर दिया है। कोकन के कुछ अजला में बारिश कहर बनकर बरसी। कई लोग बेघर तो कई लोगों का माली नुकसान हुआ। रियासत भर से मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों की जानिब से कोकन सैलाब मुतासरीन के इमदाद का सिलसिला जारी। तहरीक उलमा हिंद ज़िला अमरावती की जानिब से कोकन सैलाब मुतासरीन के लिए एक ट्रक रिलीफ किट की गई रवाना। रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली ज़रूरी अशिया के अलावा कंबल, चादरें, जानमाज शामिल। मध्य प्रदेश के सैलाब मुतासर इलाके का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला शिवराज सिंह ने ग्वालियर चंबल डिवीज़न का किया दौरा। खराब मौसम के सबब CM हेलीकॉप्टर से दौरा नहीं कर सके और सड़क के जरिए इलाके का किया दौरा। वज़ीर आला ने इलाके का दौरा करके सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने सैलाब मुतासरीन को PMO इस योजना की तर्ज पर घर देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों नांदेड़ पर परभनी और अंगोली अजला के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उनके दौरे की शुरुआत नांदेड़ से हुई। भगत सिंह कोश्यारी ने SRT यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा प्रोग्राम में शरीक हुए। मुंब्रा में समाजी व फलाही तंजीम YES-P-CAN की जानिब से थाने की एक इंस्टीट्यूट के मातहत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट
کیا گیا ہے قائم۔ اس انسٹیٹیوٹ میں میڈیکل سے منسلک 3 کورسز سکھائے جائیں گے۔ مالیگاؤں شہر میں پچھلے ایک ہفتے میں قتل کی 2 وارداتوں کے بعد پولیس کے کام کاج پر انگلیاں اٹھنے لگیں، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ پولیس نے شہر کے الگ الگ حصوں میں کامبنگ آپریشن شروع کیا، 3 پستول اور 7 زندہ کارتوس برآمد کیے۔ بھیونڈی میں ایک خاتون نے اپنے عاشق و سہیلی کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کر کے لاش کو کار میں چھوڑ کر ہوئی فرار۔ تھانے کرائم برانچ و بھیونڈی پولیس نے اس کیس کو حل کرتے ہوئے ملزمین کو کیا گرفتار۔ ناندیڑ شہر میں ایک معصوم بچی کے ساتھ ایک 50 سالہ معمر شخص کے ذریعے بد اخلاقی کی سنسنی خیز واردات کا ہوا انکشاف۔ پولیس نے ملزم کے خلاف درج کیا مقدمہ، علاقے کے لوگوں نے کیا ہنگامہ۔ آسام اور میزورم کے درمیان سرحدی تنازع، دونوں ریاست تنازعات کا حل نکالنے پر متفق، ریاستی حکومتوں کی جانب سے مشترکہ بیان میں کی گئی وضاحت۔ پیگاسس جاسوسی معاملہ، عرضی گزاروں کو اپنی درخواست کی کاپی مرکز کو پیش کرنے کی سپریم کورٹ نے دی ہدایت۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ویکسین کے حوالے سے مرکزی حکومت پر کیا حملہ، انہوں نے مرکز پر کورونا ویکسین کی تقسیم میں امتیازی سلوک کا لگایا الزام۔ انڈین یوتھ کانگریس نے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پیگاسس جاسوسی معاملے کے خلاف کیا احتجاج، راہل گاندھی نے بھی اس مظاہرے میں لیا حصہ اور مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ دہلی میں جے پی نڈا نے ممبر پارلیمنٹ سے لیا فیڈ بیک، راجستھان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی ہوا تبادلہ خیال۔ کو ویکسین کی تیاری کے لیے بھارت بائیو ٹیک کو ہنگری کا گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس سرٹیفکیٹ ٹیکہ تیار کرنے والی حیدرآباد کی کمپنی نے کیا اہم سنگ میل عبور، کہا عالمی وبا کی لڑائی میں پیش قدمی۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی کے ٹرینی آئی پی ایس افسروں کی تربیت مکمل، 178 افسروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آج، مرکزی مملکتی وزیر داخلہ نتیانند رائے مہمان خصوصی۔ حضور آباد اسمبلی کی ضمنی انتخابات میں کامیابی کے لیے کے سی آر نے خرچ کیے 150 کروڑ، بی جے پی لیڈر ای راجندر نے ٹی آر ایس سربراہ پر لگایا سنگین الزام۔ حیدرآباد میں بی جے وائی ایم کی ریلی، جاب نوٹیفیکیشن اور بے روزگار الاؤنس سے جاری کرنے کی مانگ، احتجاجیوں کو پولیس نے حراست میں لے کر کیا دوسرے مقام منتقل۔ آن لائن کرکٹ بیٹنگ کے ریکٹ کو رچا کنڈا پولیس نے کیا بے نقاب، ایک شخص گرفتار، 95 لاکھ سے زائد اثاثہ ضبط۔ شیخ آصف نے اے پی مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالا، تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ اور دیگر رہے شریک۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے کیا ریاست میں شجرکاری مہم کا آغاز، ریاست کے جنگلاتی علاقے کو 33% کرنے کا ظاہر کیا عزم، عوام سے پودے لگانے کی اپیل۔ پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ پر تیلگو دیشم کا احتجاج، قیمتوں میں کمی کرنے کی حکومت سے مانگ۔ نیو جاب کیلنڈر جاری کرنے کی طلبہ تنظیموں نے کی مانگ، وجے واڑہ کے دھرنا چوک پر کیا گیا احتجاج، حکومت پر نوجوانوں کو دھوکہ دینے کا لگایا الزام۔ دریائے کرشنا پر زیر تعمیر آبی پروجیکٹ کے گیٹ میں تکنیکی خرابی، مرمت کے لیے حکام نے ڈیم سے پانی کو پرکاشم بیریج میں کیا خارج، دریائے کرشنا میں سیلابی صورتحال، چوکس رہنے کی عوام کو ہدایت۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کے خلاف سماجوادی پارٹی کا ہلہ بول، لکھنؤ سمیت ریاست کے متعدد شہروں میں نکالی گئی سائیکل ریلی، اکھلیش یادو کا الزام، یوگی حکومت ہر محاذ پر ناکام۔ سیتاپور کے برہمن سمیلن میں بی ایس پی نے سماجوادی پارٹی پر سادھا نشانہ، ستیش چندر مشرا نے کہا کہ ایس پی ابھی صرف سائیکل چلا رہی ہے۔ الہ آباد کے تاریخی امام باڑے مرزا غلام حیدر پر سے غیر قانونی قبضہ ہوا ختم، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی پہل پر مقامی انتظامیہ نے امام باڑے سے غیر قانونی قبضے ہٹائے، امام باڑے کو شیعہ برادری کے کیا گیا حوالے۔ مہنگائی اور دیگر عوامی مسائل کو لے کر سماجوادی پارٹی کا حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری، میرٹھ میں بھی سماجوادی پارٹی کے شہر اور ضلع یونٹ کے کارکنان اور مقامی لیڈران نے نکالی سائیکل ریلی۔ محرم کو لے کر جاری گائیڈ لائن پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شعبہ سنی دینیات کے ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی نے نفرت پھیلانے اور اتحاد کو توڑنے کی سازش دیا قرار، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو اس معاملے پر سنجیدگی سے کرنا چاہیے غور۔
डॉक्टर रिहान अख्तर कासमी का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात अमन और इत्तेहाद का पैगाम देती है। ये बात खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है। ऐसे में मुहर्रम की आड़ में गलत गाइडलाइन जारी करके साजिश की गई है। टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल बाद इंडियन हॉकी मर्दों की टीम की कामयाबी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों ने मनाया जश्न। जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के लिए नीतीश कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखा खत। कुल जमाती वफ्द के मुलाकात के लिए मांगा वक्त। गंगा के साथ साथ पटना के आसपास के नदियों में तुग़यानी कई इलाके ज़ैरियाब। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासिरा 4 अज़ला का किया फ़िज़ाई सर्वे। सीवान के महाराजगंज में बाजार में सरेआम फायरिंग। जराइम पेशों ने 4 अफराद को मारी गोली, 2 हलाक 2 शदीद जख्मी। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने मुजफ्फरपुर शहर को झील में तब्दील करके रख दिया। कलेक्टर ऑफिस से लेकर सदर अस्पताल तक पानी ही पानी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पानी में डूबे। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा नदी के सतह आब में लगातार इजाफा। सतह आब में ऐसे ही इजाफा होता रहा तो हालात मजीद हो सकते हैं खराब। ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ने मुल्क के सदर के ओहदे का लिया हलफ। 60 साला इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर बने। 2 दिन कबल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सदर के लिए इब्राहिम रईसी के नाम की तौसीक की थी। हलफ लेने के बाद इब्राहिम रईसी ने कहा कि वो मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। इब्राहिम रईसी ने कहा कि वो मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती कायम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियां होनी चाहिए खत्म। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में 36 जंगजू हलाक। मुकाबले में 2 फौजी भी हुए शहीद। तालिबान बंदूकों और भारी हथियारों से थे लैस। पाकिस्तानी हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से तवानाई के शोबे के लिए रुपए की मांग की। $40 करोड़ की मंजूरी का किया मुतालबा। अमेरिका में जनूबी टेक्सास हाईवे पर एक वैन हो गई हादसे का शिकार। ड्राइवर समेत कम से कम 10 अफराद हलाक और 20 दीगर जख्मी। दुनिया में अब तक कोरोना से 20 करोड़ 16 लाख 31 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 42 लाख 79 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी हॉकी टीम की कामयाबी पर चारों जानिब जश्न का माहौल। हिंदुस्तानी हॉकी टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए मजबूत हरीफ टीम जर्मनी को शिकस्त देकर ब्रॉन्ज मेडल पर किया है कब्जा। हिंदुस्तान हॉकी टीम को 41 साल बाद हॉकी ओलंपिक में मिली है ये बड़ी कामयाबी। MP हॉकी एकेडमी के कोच व साबिक हॉकी ओलंपियन समीर दाद का बयान। हिंदुस्तानी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का किया मुजाहरा।